جی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جناب اسپیکر، جی میرے باقی خیال میں تشریف رکھیں۔ شور شرابے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بات ہے قانون کی۔ آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے، اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی، لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے، چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں، تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کر لیں اور گوہر صاحب بھی۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جناب اسپیکر، محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جی قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی۔ جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے جی۔ تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے۔ پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں ہے۔ جی شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں۔ باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے، یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے، اس اثر کو کم کیا جا سکے۔ 2 باتوں پہ اس میں اعتراض ہے۔ میں یقیناً جو ہے مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے، اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے، مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا، ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے، 2 چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہیں۔ ایک سیکشن 35 سر، سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے، پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ، اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ، دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا سر؟ جب آپ اس کو کر دیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے، یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی۔ آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسینڈ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا، اس کے اوپر فوقیت رکھے گا۔ تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے، اس کے اوپر بھی
پولیس کی فوقیت آ جائے گی، عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی، ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں، اور انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی، مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو، سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا۔ جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس ایچ پہ، جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے۔ ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں، تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے۔ تو یہ سو موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے، یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی امینڈمنٹس، ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں، اس عمل کی منافی ہو جائے گی۔ تو یہ سو موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا، عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں، تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعظم صاحب، میں آپ اس پہ صرف یہ جو ٹیکنیکل ایشو